بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی، جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے، مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھولے۔ جب دل دکھ جائے تو اللہ کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ صبر سے گزار کر اللہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پہ کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ صرف قرآن پاک ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ دے گا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ توکل اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامنا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ عشق تو وہ تھا کہ عاشق نے اذان نہ دی تو خالق نے صبح نہ کی۔ اللہ کا نوازنا
جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ اے اللہ، اپنے سجدوں میں مجھے اتنی عزت عطا کر دے کہ اس دنیا کو یاد کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، گر جاؤ پھر خود اٹھو، پھر گر جاؤ پھر خود اٹھو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لیا، سمجھو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچے جب تک گریں گے نہیں، انہیں تکلیف کیسے محسوس ہوگی، اور وہ آپ کے بغیر کیسے اس ظالم دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اس گھڑی سے ڈرو جب سب گھڑیوں کا پوچھا جائے گا۔ پرندوں اور جانوروں کو کھانا کھلانا باعث ثواب ہے، لیکن گھر میں پالتو جانوروں اور پرندوں کو بھوکا رکھنا ان کی بد دعا کا موجب بنتا ہے، لہذا پرندوں اور جانوروں کو دانہ پانی دینے میں کوتاہی نہ کریں۔ جس شخص نے دن کا آغاز بھلے کام سے کیا اور دن کی انتہا بھلے کام سے کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، اس کے درمیانی حصے کے گناہوں کو مت لکھو۔ میرے رب، تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں ہے، پر تھوڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر میں نے، بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ بکھرنا تو لازم تھا، تم نے رب کی دہلیز تک جو آنا تھا۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناؤ، جب جان لیا تو عمل کرو، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ صرف رنگوں سے کبھی رس نہیں ٹپکا کرتا، کاغذی پھول جو تتلی نہیں آیا کرتی۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو، اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں دوست دشمن سب سے عدل کرنے کی اور امیری غریبی میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ حال میں اپنے مگن ہو، فکر آئندہ نہ ہو۔ یہ اسی انسان سے ممکن ہے جو زندہ نہ ہو۔ جو چیز ہمیں زندگی میں پریشان کرے وہ ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ کوئی اگر ہمیں چھوڑ دے، ہم سے دستبردار ہو جائے تو وہ شخص ہمیں ہمارے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ جس چیز پر ہمیں غصہ آئے وہ ہمیں عاجزی کرنا اور معافی مانگنا سکھاتی ہے۔ اس لیے جو ہے جیسا ہے میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ جب خود اپنی اہمیت بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ معیار یہ نہیں ہے
کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ کیا کہوں زندگی کے بارے میں، ایک تماشا تھا عمر بھر دیکھا۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان الفت کو کم و بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے۔ وہ اپنے غم کا عکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں، اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے، رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ ہمیں کبھی بھی بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اللہ حافظ۔